عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ہماری جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، ڈر خوف بھی دور فرما دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم اسپیسیفک ٹاپک پر الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بیان کرتے ہیں اور ناظرین کو خاص وظائف بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم ایک بہترین موضوع پر کچھ روحانی علاج آپ کو بتانے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان کی مختلف کیفیات ہوا کرتی ہیں، مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے، مختلف آزمائشیں انسان پر آ جاتی ہیں۔ کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو کبھی قرضے میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، تو کبھی ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ نہ کرے کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی ذہنی الجھن کا، ذہنی دباؤ کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات دشمن کی طرف سے ایذا رسانی کے بھی معاملات ہوا کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، حادثات ہو جاتے ہیں، آفات و بلیات میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو الغرض مختلف کیفیات ہوا کرتی ہیں، اور انہی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی ڈر اور خوف کی۔ تو آج انشاءاللہ الکریم ڈر اور خوف سے متعلق روحانی علاج آج آپ کو بتانے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا ڈر خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل آپ بہادر رہیں گے، اور آپ کے اندر ایک خود اعتمادی بھی یہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس ڈر اور خوف کی جو رات کو سوتے وقت طاری ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں تو بعض اوقات وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیتے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی خواب دیکھ لیتے ہیں کہ ڈر کر اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان پر ڈر خوف کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، بے چینی طاری ہو جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے ایک بہترین وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں، اور ڈراؤنے خواب کی وجہ سے آپ کے دل پر ایک ڈر خوف کی کیفیت طاری رہتی ہو، تو رات کو سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا متکبرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا متکبرو، 21 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب اسے نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ بھی پڑھیں۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ کے بچوں کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، آپ کے بچے بھی برے خواب کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے، بچوں کو بھی پڑھا دیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبر پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، بعض اوقات ایک کیفیت وہ بھی ہوتی ہے ناظرین کہ جب رات کو سونے کے لیے ہم بستر پر لیٹتے ہیں نا، تو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، بے چینی ایسی کیفیت ہم پر طاری ہو جاتی ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، لاکھ کوشش کے باوجود پھر بھی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، ایک بے چینی طاری ہوتی ہے، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اور جسم پر ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دبوچ رہا ہے، سینے پر وزن محسوس یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ لیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرسکون نیند آ جائے، رات کو سوتے وقت بھی مجھے کوئی ڈر خوف کسی چیز کا محسوس نہ ہو، میرے سینے پر وزن ایک دباؤ محسوس نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک تسلی رہے، تو روزانہ کی بنیاد پر آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اور جو وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں ناظرین، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ
وظیفہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ رات کو آرام فرمانے کے لیے جب بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے۔ تو اس کا طریقہ کار میں عرض کرتا ہوں ناظرین، یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جب بھی آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو رات کو سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ سب سے پہلے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپ پھیلا لیں۔ اب بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد شریف۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الناس پڑھیں، قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں صورتیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد اب یہ دونوں ہاتھ اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پر اور پورے کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر دیں۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا۔ پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں، بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کریں۔ پھر دم کرنے کے بعد اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، سینے پر، ہاتھوں پر اور پورے جسم پر یہ اپنا ہاتھ پھیر لیں۔ اسی طرح پھر 6 بار تیسری مرتبہ آپ یہی عمل کریں۔ یہ 3 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے یہ ڈر، خوف، سینے پر دباؤ کا محسوس ہونا، نیند کا نہ آنا، خوف کا طاری ہو جانا اور سینے پر ایک بوجھ سا محسوس ہونا، یہ ساری کی ساری کیفیات آپ کی بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اور طبیعت میں الحمدللہ عز و جل ایک اطمینان آ جائے گا۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ ایک طرح سے آپ کا ایک حفاظتی ایک حصار بن جائے گا، ایک حصار میں آ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا حصار خود باندھ لوں تو آپ اس وظیفے پر عمل کر لیں، سنت مبارکہ بھی ہے اور الحمدللہ عز و جل ہر طرح کی جو بھی برے اثرات ہیں اور ڈر خوف کی کیفیت ہے، نیند نہ آنا، یہ سب الحمدللہ عز و جل آپ کی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین اب ہم بات کریں گے رات کے وقت بھی ایک ڈر، ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اپنے ہی گھر کے اندر وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، جن کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوز ہوتے ہیں، اپنے ہی گھر میں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رات کے وقت بعض اوقات ایسا ڈر، خوف دل پر طاری ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے، اکیلے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اچھا، کہیں سفر میں ہیں، اکیلے سفر نہیں کر پاتے، ڈر خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جسے اکیلے میں ڈر لگتا ہو، اسے چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ 1000 مرتبہ یا واحدو یہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ الکریم اس کے دل سے ڈر، خوف یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا الحمدللہ۔ آئیے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں اس ڈر اور خوف کی جو ایک نیچرلی، ایک قدرتی طور پر ہمارے دل میں ایک ڈر خوف رہتا ہے، اور بالخصوص جب کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور کسی کام کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں ہم کوئی بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی دل پر ایک ڈر، ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے نقصان ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ کام الٹا نہ ہو جائے۔ اس طرح کے بعض اوقات وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، ڈر، خوف، اور یہ دل پر ایک یوں سمجھیے کہ کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے اور آدمی وہ بعض اوقات تذبذب کا بھی شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ پر اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ہر جائز کاموں کو پورا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہوں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہوں، تو وہ کام شروع کرنے سے قبل مگر وہ کام جائز ہونا چاہیے۔ جی یہ یاد رکھیے گا، ناجائز کام تو ویسے بھی نہیں کرنا، اور ناجائز کام سے پہلے وظائف پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ کام جائز ہونا چاہیے، جائز کام سے قبل آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو الحمدللہ عز و جل ایک دلی طور پر ایک اطمینان، ایک سکون طاری ہو جائے گا، اور جو کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ عز و جل وہ کام آپ کا پایہ تکمیل تک پہنچے گا، آپ کا وہ کام بھی پورا ہو جائے گا، اور بفضلہ تعالی وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ یا نافع 20 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جائیں تو کام شروع کرنے سے پہلے صرف 20 مرتبہ یا نافع یا نافع یا نافع
20 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے گا، اور آپ کو ایک دلی طور پر اطمینان اور ایک سکون بھی حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب میں ایک ایسا وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے ایک ذہنی سکون اور ایک قلبی اطمینان الحمدللہ عز و جل حاصل ہوگا، اور اسی وظیفے کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دل کے امراض بھی الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک طبیعت میں ایک بے چینی آ جاتی ہے، طبیعت میں ایک چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت میں ایک گھبراہٹ، بے سکونی، بے چینی، بے اطمینانی والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، نہ گھر میں دل لگ رہا ہوتا ہے، نہ کاروبار میں دل لگ رہا ہوتا ہے، آفس جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، ملازمت کے لیے جاتے ہیں، طبیعت میں بے چینی، بے سکونی والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دل کا سکون حاصل ہو جائے، مجھے اطمینان قلبی نصیب ہو جائے، مجھے طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون آ جائے، تو دیکھیں ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر اب 11 مرتبہ یہ آیت قرآنی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا معمول بنائیں، مگر یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کے اول اور آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے ذہنی قلبی سکون بھی حاصل ہوگا، اور ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دل کے جو جملہ امراض ہیں نا، وہ بھی الحمدللہ عز و جل آپ کے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بعض اوقات ناظرین ایک ڈر خوف کی کیفیت وہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی موذی جانور، کوئی زہریلا جانور ہمیں نہ کاٹ لے۔ اس طرح کی بھی بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے، کہیں پر قیام کرنا پڑ جاتا ہے، کہیں پر ٹھہراؤ کرنا پڑ جاتا ہے، کہیں رکنا پڑ جاتا ہے۔ اب دوران سفر بعض اوقات مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر یہ قیام کرنا ہوتا ہے۔ اب وہاں پر بھی بعض اوقات ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی زہریلا جانور مجھے نہ کاٹ لے، کوئی موذی جانور مجھے نہ کاٹ لے، اس چیز کا بھی بعض اوقات دل میں ڈر، یہ خوف رہتا ہے۔ تو چلیں آج ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے اندر اس طرح کا کوئی خوف نہ ہو، کوئی موذی جانور مجھے نقصان نہ پہنچا سکے، آپ صبح و شام یہ وظیفہ پڑھا کریں 3 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم کوئی موذی جانور، کوئی زہریلا جانور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور آپ کے دل میں یہ جو ڈر خوف بیٹھا ہوا ہے نا، یہ بھی الحمدللہ عز و جل اس چیز کا ڈر خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جب آپ صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو آپ بے خوف ہو جائیں، شام کو انشاءاللہ الکریم کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ شام کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو صبح تک انشاءاللہ الکریم آپ اس طرح کے موذی جانوروں سے، زہری جانوروں سے آپ کی حفاظت رہے گی، اور آپ کے اندر یہ جو خوف ہے نا، یہ اب آپ خوف دور کر لیجئے گا، پرسکون رہیے گا، الحمدللہ عز و جل ان وظائف کی برکت سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ ناظرین، نیند کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے بیداری کی، یعنی جاگتے ہوئے بھی انسان یہ ڈر جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اس پر بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات خود بخود ایک دل میں ایک ڈر خوف یہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، تو لیجیے آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اور ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو کوئی یہ وظیفہ پڑھے نا، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک 99 بیماریاں دور فرما دے گا، اور ان میں سے جو ہلکی بیماری ہے نا، وہ ہے رنج اور غم۔ جو غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ڈر خوف کی وجہ سے آدمی غمگین رہنا شروع کر دیتا ہے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتا، بالکل بعض اوقات تنہائی اختیار کر لی جاتی ہے، اور سب سے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کی بعض اوقات یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو لا حول شریف کی کثرت کریں، اور کم از کم 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے ناظرین کہ جو کوئی 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر
پانی پر دم کر کے پی لے تو اس کے رنج و غم بھی دور ہوں گے، دل کی گھبراہٹ بھی دور ہوگی، اور الحمدللہ عز و جل ایک قلبی سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوگا، اور اس کا ڈر، خوف، یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ تو آپ بھی یہ وظیفہ چاہیں تو اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اطمینان قلبی نصیب ہو جائے، طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون آ جائے، تو لا حول شریف کی کثرت کیجیے گا۔ اچھا، ہمارے یہاں تو مشہور یہ ہے نا کہ لا حول شریف پڑھا جائے تو شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول شریف پڑھا جاتا ہے۔ بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اتنا زبردست اور یہ مجرب وظیفہ ہے، آپ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل کئی دیگر پریشانیاں، کئی دیگر مصیبتیں، کئی دیگر مسائل، وہ بھی الحمدللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں۔ ناظرین، ہم نے مختلف ڈر اور خوف کے حوالے سے روحانی علاج سنے، کیونکہ مختلف قسم کے ڈر، مختلف چیزوں کا ڈر یہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ڈر کی جو ہر ایک کے ساتھ تو نہیں، لیکن مخصوص لوگوں کے ساتھ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ ہے دشمن کا خوف۔ بعض اوقات دشمن، حاسدین ایسے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اب ان کا خوف ہم پر طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دشمن مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب یہ جو کیفیت ہے نا کہ دشمن کی طرف سے کوئی نقصان کے پہنچنے کا خوف ہمارے دل کے اندر جو بیٹھ چکا ہے، اب اس خوف کو ہم نے نکالنا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ بکثرت پڑھا کریں۔ اس کی کوئی تعداد، اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، کوئی تعداد اس کے لیے مخصوص نہیں۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اور جتنا چاہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہا کریں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے دل سے دشمن کا خوف، حاسدین کا خوف یہ نکل جائے گا، اور الحمدللہ عز و جل ایک پرسکون زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، اب آخر میں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جو بچے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کے دل میں یہ ڈر، خوف یہ تو رہتا ہے، اور ایک نیچرلی یہ دل میں خوف اس حوالے سے رہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنات کا خوف۔ بعض اوقات جنات کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یا کوئی جنات کے حوالے سے تذکرہ ہمارے سامنے کوئی کرتا ہے، تو ایک دلی طور پر دل میں ڈر، خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ جنات ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے، پھر بھی ایک دل میں ڈر، خوف یہ رہتا ہے کہ کہیں مجھے جنات نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو آئیے ناظرین، اس ڈر خوف کا بھی روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کا وجود ہے۔ قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کی 29ویں پارے میں پوری کی پوری سورہ جن موجود ہے۔ اب جنات کا بھی ایک ڈر، ایک خوف ہمارے دل میں رہتا ہے، اور ایک نیچرلی یہ دل میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، ڈر، خوف یہ ہمارے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنات کا ڈر، خوف بھی ہمارے دل سے نکل جائے، اور یہ ہمیں پلس نقصان بھی نہ پہنچا سکیں، ہمارے حفاظتی اقدامات بھی ہو جائیں، تو لیجئے روزانہ کی بنیاد پر آپ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جو کوئی روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، تو الحمدللہ عز و جل شریر جنات اسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے، اور الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل جنات کا ڈر، خوف ہمارے دلوں سے نکلتا چلا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجیے۔
پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔